بھائی پہ آنسو بہایا جائے، اسے سجاد کہتے ہیں۔ وہ پہلا آزادار جس نے اپنے بابا کی سب ماتم بچھائی۔ عزیزوں، زندان شام میں سکینہ نے جو موت کی آخری مشکل لی ہے، سجاد غریب بہن کے لاشے پہ پھوٹ پھوٹ کے ہوئے آواز دیا، سکینہ میں قیدی ہوں، میری بہن تیرا لاشا شام سے جنازہ نہیں ہو سکتا، تجھے جلے ہوئے کرتے میں زندان شام میں دفن کیا ہے۔ جب رہا ہو گئی یہ قیدی زندان شام سے وطن واپس جانے لگے، بھائیوں کا چہل کرنے کے لیے کربلا جانے لگے، تو سب آ گئے مگر تاریخ کہتی ہے کہ سب کو تلاش کیا گیا تو ایک ماں نظر نہ آئی۔ اب جو دیکھا گیا رباب بیٹی کی قربت پہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، آواز دیتی تھی سکینہ سجاد ہے بیٹا، تو زندان شام میں اکیلی ہے۔ سجاد آئے، ماں کو سمجھایا، اماں رباب چلو قافلہ چل رہا ہے۔ ماں نے بیٹے کی طرف سجاد کی طرف دیکھا، آواز میں ماں میری بیٹی کو دیر سے خوف ہوتا تھا کہ بیٹی کو نہیں چھوڑ کے جاؤں۔ سجاد امام نے رباب بنا کے سوار کیا، اب قافلہ چلنے والا تھا کہ تاریخ کی نگاہوں نے دیکھا وہی بھائی بہن کے زندان میں آیا، اپنے رخسار بہن کے رخسار کمر پہ رکھ دیے، آواز دیا سکینہ اگر بابا کی شہادت کی سنانی میں نے جانا ہوتا تو تیرا بھیا زندان چھوڑ کے نہ جاتا۔ ٹھہر جائیے، بیوی کا مسائل ہے، سجاد غریب کا پوچھا ہے، انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ، ماتم کریں گے، سجاد غریب کا تعبت آنے والا ہے۔ آئیے میں واقعہ نقل کرتا ہوں اس کے بعد، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ جس دور ہم سب آزادار ہیں اپنی زندگی کی ہر عبادت کو اپنی زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا جانا چاہیے۔ آپ کے درمیان سجاد غریب کا تابوت آنے والا ہے۔ میں کیسے کہوں کہ زندان میں روز شام کو جو بچی آتی تھی، شام ہو گئی ہے نا، یہ بچی آتی تھی، آسمان کو رخ کرتی تھی اور دیکھتی تھی، بھائی سجاد سے پوچھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن شام ہو گئی۔ سکینہ ایک سر آنکھ ہوتی تھی اور کہتی تھی بھیا کیا ہم قیدیوں کا بھی کوئی گھر ہے؟ روز شام جو ہوتی تھی یہ بیٹیاں ہیں، خدا کرے ان کا باپ کا سایہ ان کے سروں پہ سلامت رکھے۔ سکینہ ایک سر آنکھ ہوتی تھی اور کہتی تھی ہائے بابا، ہائے بابا، ہائے بابا۔ اب یہ کیفیت ہوتی تھی تو شام کے آزاد بچے اکثر وہاں سے گزرا کرتے تھے، اس بچی کی آواز سنتے تھے تو تڑپ جاتے تھے۔ تو جب بچے جب تڑپ جائیں تو کیفیت اس کی کیا ہوگی؟ تو بچے آپس میں باتیں کرتے تھے، اللہ جانے کون سے قیدیاں ہیں اس میں بچی شام کو تڑپ کرتی ہوتی ہے، وہ یہ کہتی ہے ہائے بابا۔ ان بچوں نے شام میں جب گھر گئے تو گھر جا کر کے اپنے ماں باپ کو بتایا، اللہ جانے کون سی بچی ہے جو زندان میں تڑپ کر کے روتی ہے اور کہتی ہے ہائے بابا، ہائے بابا۔ ماں باپ نے بچوں سے کہا تمہیں پتا ہے اس میں بچی یتیمہ ہے۔ انہوں نے پہلی بار لفظ یتیم و یتیمہ سنا تو ان بچوں کے اندر تشویش پیدا ہوئی، ذرا زندان چلے تو چل کے دیکھ کے تو آئیں یہ یتیمہ ہوتی کیسی ہے۔ عزیزوں، اب جب صبح ہوئی شام کو بچے جب کھیل کے واپس جانے لگے، لوٹنے لگے، آزاد بچے تھے، کہا چلو اس بچے کے تڑپنے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ سارے بچے زندان کے در پہ آئے تو اب جو پہنچے تو کیا دیکھا؟ زندان کے در پہ قیدی بیٹھا ہوا ہے۔ ان بچوں نے شریف قیدی کو دیکھا، آواز یہ قیدی ہم بچوں کا تم پہ سلام، جواب سلام ملا۔ اب جو جواب سلام ملا تو بچے کہتے ہیں اے قیدی ذرا اس بچی کو بلاؤ نا جو روز شام کو ہائے بابا کہتی ہوتی ہے، ہم اس یتیمہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان بچوں نے آج تک لفظ یتیمہ سنا نہ تھا۔ ایک مرتبہ اس در پہ آئے وہ بچے خالی ہاتھ کیسے جائیں؟ ایک مرتبہ قیدی نے ہتھیلیاں اور ڈوریاں سنبھالی، زندان کے اندھیرے کی طرف گیا، آواز سکینہ اس سے بچے ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ وہ بچی ابھی انتظار میں بچے پنجوں کے بل زندان کے اندھیرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ میری طرف دیکھیے گا، آپ کے سامنے سجاد غریب کا تابوت آنے والا ہے، پنجوں کے بل کھڑے زندان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی بچی کا سامنا ہوا تو بچوں نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیا، تو بچے چیخ مار کے رونے لگے، تو بچے بچا کے ہوش ہو گئے۔ عزیزوں خدا نے جو سوچا تھا ایسا کچھ تھا نہیں، بچی کے رخسار کو زخم دے، دامن دبا ہوا
زندان شام یاد سکینہ ہے احباب اعزاز آپ کے درمیان سجاد غریب کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے سلام کیجیے ماتم کیجیے سر و سینہ پیٹیے آپ کے درمیان تابوت زیارت کے لیے لایا گیا احباب اعزاز خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں امام مظلوم کربلا کے جو شہید جن کی آپ نے زیارت کر لیا اب کلیجہ پھٹ جائے گا میں فکرہ کہتا ہوں میری بہنوں اپنی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائی ہونا وہ دیکھو سکینہ کے 6 مہینے کے بھائی کا گہوارہ آنے والا ہے ہائے رہا ہائے سکینہ 6 ماہ کا بیشی جسے رلایا اور ستایا گیا ہے اس بیشی کے گہوارے کی آپ زیارت کریں گے آپ خوشی پیش کریں گے آپ ماتم کریں گے احباب اعزاز یہ وہ بیشیر ہے یاد آتا ہے 9 محرم کی وہ شب جب ماں جھولے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی تھی سنیے گا آواز دیتی تھی میرے لال اصغر میرا اپنا مقدر میرے بیٹے تیری بہن 4 برس کی ہے تو میدان مقتل میں جا نہیں سکتی تو اتنا چھوٹا ہے کہ تو گہوارے میں گئے میرے لال یہ ماں کیا کرے شاید اس بے زبان میں اپنے زبان بے زبانی میں کیفیت یہ تھی کہ منہ ایسے کھولتا اور بند کرتا تھا کہ جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے شاید اس نے ماں سے کہا ہوگا اماں پریشان نہ ہو تمہارے 2 بچے ہیں ایک میری بہن سکینہ اور میں اصغر اماں ہم دونوں بھائی بہن ایسی شہادت پیش کریں گے کہ زمانہ ہمارا نام جب بھی سنے گا اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے گا اماں میری بہن کی صورت دیکھے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا مگر اماں میرا نام یسرا ہے میں بابا کی مظلومیت کا زمانے سے خراج ہوں گا اماں زمانہ جب بھی میرے مسکرانے کو سنے گا تو اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے گا یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں فخر ہے ہمیں کہ ہم بھارت جیسے دیش میں اس ملک میں رہتے ہیں جہاں عزائر سرکاری سید الشہداء کے اہتمام دنیا کی ہر قوم اس میں شرکت کرتی ہے آپ دیکھیں ہندو بھائی جو بھی اس گہوارے پر اس شہزادے کو سلام کرتے ہیں میں کیسے کہوں احباب اعزاز یہ وجہ ہے کہ جب اس کا مسائل سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہائے اسی بھی مار ڈالا ہائے اسی بھی مار ڈالا کہ جسے یہ تک پتا نہیں تھا کہ تیر کھانے کے بعد ہونا چاہیے اور یہ زبان کو اللہ اکبر جب دوسری قومیں یہ سنتی ہیں کہ حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے سوالات کرنے کے لیے آئے تو جب لڑینوں نے یہ کہا حسین آواز یہ میرا بچہ بہت پیاسا ہے جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسین نے اپنے بچے کو جلدی ہوئی ریت پر رکھ دیا تو یہ طرف کے کہتے ہیں پھر تو اس کی پیٹھ کے چھالے بھی پڑ گئے ہائے وہ بے زبان جو اپنے بابا کی آغوش میں آیا لئین یہ سمجھے تھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں مگر یہ بچے نے جیسے بابا کی آغوش میں حسین نے بابا کا دامن ہٹایا تو آواز لال تم حجت خدا ہو اپنی پیاس کا اظہار کرو اس نے اپنے زبان بے زبانی میں اپنے سوکھے ہوئے ہوٹوں پہ اپنی زبان پھرائی اور اپنی پیاس کا اظہار کیا اللہ اکبر ارباب اعزاز وہ ماں جس کی 4 برس کی بچی زندان میں مر گئی جس کا 6 مہینے کا اصغر تیر کھا کے سو گیا یہ ماں زندان سے رہا ہو کے چلی مڑ کے زندان کی طرف دیکھتی رہی آواز دیتی سکینہ میرا اپنا حصہ تو نے زندان آباد کیا اصغر نے کربلا آباد کیا والی و وارث کا لاشا دن کی دھوپ کو رات کی روز میں پڑا رہا یہ بیوی آ گئی لوٹ کے مدینے سجاد غریب ماں کے پاس آئے آواز اماں اماں دن کی دھوپ کو رات کی روز میں بیٹھی رہتی ہو اماں سائے میں چلو تب آپ کہتی میرے لال کیوں تک سائے میں چلی جاؤں میرے وارث کا لاشا بے کفن پڑا رہا میرا اصغر پیاسا مرنے گیا میری بچی کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک بدلتی رہی میرے بچے کی شام غریب اور چیخ کی آواز ماں کے کانوں میں سجاد دھوپ میں بیٹھی رہوں گی آواز دی اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے اماں آئیے سائے میں چلیے رباب میں رو کے کہا میرے لال سجاد میں نے کربلا سے شام تک کوئی شکوا نہیں کیا میری بچی تماچے کھاتی رہی میں دیکھتی رہی حضرت سے میری طرف دیکھتی تھی میرے بھاؤ بڑے ہوتے
امام کی حیثیت سے نہ کہنا اماں کربلا رونے کے لیے کافی ہے، یہ فضا ہے، بہت روائے گا آپ کو، کہوالا آئے گا شہزادے کا، آوازی اماں سائے میں چلیے، ٹھیک ہے میرے لال اگر آپ کہتے ہو تو میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے میرے لال سجاد میری بھی ایک شرط ہے۔ تو اماں وہ کیا؟ نواب نے رو کے کہا میرے لال تم خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، لیکن میری اپنی مجبوری ہے، میں نہیں رو سکتا، میں روں گا تو مسائل کون کہے گا؟ میرے لال آپ خون کے آنسو رونا چھوڑ دیجیے، میں سائے میں چلی چلوں گی۔ سجاد نے رو کے کہا اماں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو، جب آپ پہ نظر پڑتی ہے تو بہن سکینہ یاد آتی ہے، اصغر یاد آتا ہے، اماں لیلا پہ نظر پڑتی ہے تو بھائی اکبر یاد آتا ہے، اماں فرما پہ نظر پڑتی ہے تو بھائی قاسم یاد آتا ہے، غریب بابا یاد آتا ہے، اماں کیوں کیسے خون کے آنسو رونا چھوڑ دو؟ رواں کو میرے لال تو پھر میں زندہ رہ کے کیا کروں، میں سائے میں کیوں کر چلی جاؤں، میرے وارث کا لاش کا بے کفن پڑا رہا، میرا سر پیاسا مارا گیا، 6 مہینے کے بچے کو 2 بار نہیں کیا گیا، اے میرے لال میری سکینہ زندہ شام میں مر گئی۔ سجاد نے رو کے کہا اماں سائے میں چلیے، اور ختم کر رہا ہوں 1.5 سے 2 منٹ میں اس بی بی کے ارمانوں کا گہوارہ آئے گا، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کرو گے، خدا کرے ایمان سلامت رہے۔ آواز دی اماں سائے میں چلو، جیسے ہی کہا رباب نے اپنے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا، بارے میری سکینہ ماری گئی، میں نے کچھ نہ کہا، میرا اثر پیاسا مارا گیا، غریب بابا میت لے کے آیا، میں نے کچھ نہ کہا، میرے وارث کا لاش بے کفن پڑا رہا، میں نے کچھ نہ کہا، معبود اب رباب کی لاج رکھ لے، امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، ایک امام حکم دے رہا ہے، ابھی فضا رباب نے دہرایا نہ تھا کہ مطلب زینب نے آواز دیا سجاد سکینہ کی ماں مر گئی، مر گئی، سکینہ کی ماں مر گئی۔ عزیزوں اور عالم اور کیفیت یہ تھی کہ سوچو بی بی مر گئی ہو، بیویوں نے حلقہ بنایا، ماتم شروع ہوا، ہائے اصغر کی ماں مر گئی، ہائے سکینہ کی ماں مر گئی، ہائے اصغر کی ماں مر گئی۔ ایک مرتبہ بیویوں کا حلقہ آیا، اس میں سے کسی ایک بیوی نے کہا آ چلو ذرا رباب کے دامن میں دیکھے تو اس کے دامن میں جب سے لوٹ کے وہاں سے آئی ہے اس کے دامن میں کچھ ہے جو راتوں کی تاریکی میں دامن کھولتی ہے اور دیکھ کے چیخیں مار کے روتی ہے۔ اب رباب کا مرنے کے بعد جب بیوی کا دامن کھولا گیا تو سنو لکھا تھا برداشت کر سکو گے بیٹی کے کانوں کے بندے تھے، کسی کا جلا ہوا گہوارہ تھا، گہوارے کی نگریاں تھی، اسی بیوی کے ارمانوں کا گہوارہ، بیوی جس کا اثر مارا گیا، ارباب اعضاء آپ کے درمیان اب کہوانا آ گیا جس کی آپ نے زیارت کر لیا، لیجئے آپ کے درمیان بہت قیامت ہے۔ کبھی آپ نے سنا اور سوچا کہ اس شبیہ کو ہم اپنے ہر جلوس میں شامل کیوں کر دیں؟ ہمارے جتنے جلوس ہیں ہر جلوس میں یہ شبیہ آپ کو ضرور نظر آئے گی، 2 شبیہ، کون سی؟ ایک غازی کا علم، ایک غریب زہرا کا احوال۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی بچوں کو بہت وصیت تھی، آج بھی بچوں کو بہت وصیت ہے۔ آپ دیکھیں ہماری شبیہوں میں جب علم مبارک سجایا جاتا ہے، انصاف سے بتائیے گا سب سے زیادہ علم کے قریب کون ہوتا ہے؟ کہاں بچے ہوتے ہیں؟ شاید یہ آواز ذکر میں غازی کل کے بچوں کو بڑا لگا ہوتا، آج بھی بہت ہے۔ اور آپ دیکھیے جب یہ احوال آتا ہے سارے بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ شاید ان بچوں کو یاد آتا ہوگا یا ان ماں نے بتایا ہوگا کہ 4 برس کی بچی کے جب کوئی اپنا
سامنا نہ لے گیا تو اس نے کے گلے میں ماہیں ڈال کے کہتی تھی اے میرے بابا کے دولے میرا بابا مقتل میں ہے، اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ پانچویں معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب حسین غریب زخموں سے چور رہوار کی پشت پہ تھے، زہرا کا لال پشت فرس سے زمین پہ آیا تو یہ جو رہوار تھا یہ مولا کا طواف کرتا تھا اور کیا کہنا تھا؟ پانچویں معصوم نے ارشاد فرمایا وہ کہ اپنی زبان بے زبانی میں کہتا یہ تھا اے میرے شہ سوار صبح سے تم نے جنازے اٹھائے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ میری پشت پہ آ جاؤ، میں تمہیں خیمے تک پہنچا دوں، میں تمہیں تیروں سے زخموں سے بچا سکوں۔ اللہ اکبر، اس نے اپنی پیشانی پہ خون ملا، دوڑا ہوا خیمے کے در پہ آیا، 4 برس کی بچی جو خیمے کے در پہ مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، دوڑی بھی آئی، گلے میں باہیں ڈال دی، اپنی پریشانیوں کا شکوہ نہ کیا، وہ ایک فطرہ کہا آواز دی اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بڑا کیا بابا ذبح کر دیا گیا؟ یہ بتا دے جب بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا تھا یا مل گیا تھا؟ لو وہی رہوار آ رہا ہے، اس رہوار کا استقبال کیجیے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزوں آپ کے درمیان یہ رہوار ہے، یہ ذوالجلال ہے، اللہ اکبر، یہ حسین کا وصف باوفا جو حسین مظلوم کے ساتھ ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا، غریب زہرا کی نصرت میں کمی نہ کی۔ اس بے زبان کو آج دنیا سلام کر رہی ہے، ہائے انسان اپنی انسانیت کو بھول گیا تھا، مگر یہ بے زبان حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ رہا۔ آج اسی رہوار کا آپ استقبال کر رہے ہیں، لیجئے آپ نے ذوالجلال کا استقبال کیا آنسوؤں کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہوئے۔ بس آخری لمحہ ہے آپ کے درمیان، یہ رہوار گزر جائے تو میں وہ مصائب پڑھوں جس کے انتظار میں آپ بہت دور سے آئے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں، شاید یہ بچے شام کو لوٹ کے گھر جائیں تو ماں سے پوچھیں گے اماں سارے تبرکات کی زیارت کی، یہ بتاؤ وہ جو اندر زندان تھا اس میں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ شاید ہاں یہ بتائے کہ بچی اندھیرے زندان شام میں مر گئی۔ ارباب اعضاء آپ کے درمیان یہ رہوار ہے، اور بی بی کی تربت جس کی زیارت کرنا ہے، میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں اس رہوار کو آگے زیارت کے لیے گزارا جائے تاکہ میں زندان کے مصائب پڑھ سکوں اور آپ آخری پرسہ اللہ اکبر اس اہتمام کا جس کی زیارت کی اس وقت آپ موجود ہے۔ بس اس لیے عزیز ہے، دیکھیں آہستہ آہستہ آپ سب سے گزارش ہے، کوئی دوڑتا ہوا زندان میں نہ چلے، کوئی دوڑتا ہوا زندان میں نہیں جائے گا، آہستہ آہستہ جانا، کوئی بی بی کو جا کے سلام کرنا، یہ فقط احساس ہے جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سب میری طرف متوجہ ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں آنسوؤں کی تلاش لے کر کے بی بی کے پاس جاؤ اور جا کے سلام کرو، بی بی تمہیں ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب جانے لگو غازی کے رنگ کی زیارت کر لیا، اقبال کی زیارت کر لیا، رہوار کی زیارت کر لیا، سجاد غریب کے تابوت کی زیارت کر لیا، اب آپ زندان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میری طرف دیکھیے اور ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر دیکھو کیسے آپ یہاں روتے ہوئے زندان کی زیارت کے لیے جاؤ گے۔ رونے والوں یہ پھر کہتا ہوں موقع ہے دعا کرنے کا، دعا کیجیے کہ خالق آپ کو کربلا معلیٰ زیارت کے لیے لے جائے۔ آپ زیارت کے لیے جائیے اور جا کے شام ضرور جائیے گا، جا کے 4 برس کی بچی کو سلام کریے گا۔ عزیزوں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں اسی کو نقل کرتا ہوں، اس کے بعد آپ زیارت کریں گے، بالکل ٹھہر جائیے۔ عزیزوں زیارت کے لیے مجلسوں میں ایک زائر مسائل سنتا تھا تو تڑپ جایا کرتا تھا، اس نے تڑپ کے دعا کی غازی ہمیں بھی کربلا مولانا زیارت کو لے جاؤ۔ عزیزوں غربت کا عالم تھا، اس کے یقین کے نہیں تھا کہ زیارت کو جا سکے، اس کی دعا قبول ہوئی۔ کسی نے اس سے کہا کہ تم زیارت کو جا رہے ہو، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، یہ تنہائی میں بیٹھ کے رویا کرتا تھا، اللہ میں حسین آقا کی زیارت کے لیے کربلا مولانا جا رہا ہوں۔ عزیزوں
اب اس نے اپنا سامان سفر تیار کیا. جب یہ جانے لگا تو اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی تو آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی تھی بابا کہاں جا رہے ہو؟ تو میں آقا کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. عزیزوں وہ زیارت کے لیے جیسے گیا اور نجف اشرف پہنچا, زمین پہ قدم رکھا, بہت دیر تک روتا رہا. نجف اشرف کی زیارت مکمل کر کے وہ کربلا مولا کے لیے روانہ ہوا. جیسے ہی کربلا کی زمین پہ قدم رکھا تو چیخ مار کے کہتا مولا یہی وہ زمین ہے جہاں اکبر کی میت اکیلی ہوئی تھی, یہی وہ زمین ہے جہاں 4 برس کی بچی روتی بھی گزر گئی, یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر نے ایڑیاں رگڑی تھی, یہی وہ جگہ ہے جہاں اصغر کے گردن پہ تیر ڈالا. مجھے ایک لمحہ ہوتا تھا, روتے روتے اس کی کیفیت یہ ہو گئی, اس نے اپنے آپ سے عہد کیا, اپنے آپ سے وعدہ کیا اور اس نے یہ کہا اب میں گھر نہیں جاؤں گا. کیا سنا آپ نے؟ وہ کہتا اب میں گھر نہیں جاؤں گا, اب میں گھر نہیں جاؤں گا. یہ کہہ کے وہ روتا رہا. عزیزوں ایک دن گزرا, 1 سال گزر گیا, وقت گزرتا رہا. اس سے جو بھی کہتا گھر چلے جاؤ یہ روتا, کہتا میں گھر نہیں جاؤں گا. ایک روز حرم میں بیٹھا رو رہا تھا کہ اچانک سے کسی نے کانوں میں آ کے کہا اے زید تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ تو چونک کے اٹھا تو تب اس سے کون کہتا ہے تمہیں گھر چلا جاؤں؟ میں غریب آقا کو نہیں بلایا اور ستایا گیا ہے. وہ گھر جانے کے لیے تیار نہ تھا. عزیزوں وقت گزرتا رہا. ایک روز بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی. کسی نے اس سے کہا سنو تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہاں ہر لمحہ جنازے آتے ہیں؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو, یہ ان کے جنازے ہیں جو وصیت کرتے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے جنازے ہیں جو اپنی غربت کی وجہ سے آ تو نہیں سکتے مگر توبہ کرتے ہیں, وہ جب مر جاتے ہیں تو یہاں پر ان کے جنازے آتے ہیں. اسے تسلی دی گئی لیکن پھر بھی یہ کہتا ہے میں گھر نہیں جاؤں گا. میں نے ختم کر دیا, 1 منٹ میں زندان کی زیارت کے لیے آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے. تو میری طرف دیکھنا, فکرہ سننا. عزیزوں اب یہ روتا رہا کہ اچانک سے اس کی آنکھ لگی. کسی نے کہا اے زید تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ وہ کہتا کون ہے جو مجھ سے کہتا ہے گھر جانے کے لیے؟ آواز آئی مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا کیا کوئی مسافر ہو تو کہا نہیں تو گھر چلا جا, اس لیے کہ جب سے تو آیا ہے اپنی ایک چھوٹی بچی علم کے پاس رکھتی ہے. بچوں کے معقول